السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں۔ میاں والی اور سرگودا کے بعد لاہور کا ایک پرچہ 97/23، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی کوٹ لکھپت جیل میں قیادت ماں سوائے شاہ محمود قریشی کے سزا 10 سال کی سنا دی گئی ہے۔ جو گواہ پیش ہوئے، ان پر جو جرح ہوئی، جو شواہد سامنے رکھے گئے پروسیکیوشن کی طرف سے، اس میں عام ترین چیز یہ ہے حبیب اکرم صاحب، میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ خدا کا قہر نازل ہو۔ احرام کی حالت میں ایک پولیس آفیسر نے وہاں پہ یہ حلف لینے سے انکار کر دیا، تو میرا خیال ہے اس حلف میں تبدیلی کر دینی چاہیے کہ میں جو کہوں گا سچ نہیں کہوں گا، سچ کے علاوہ سب کچھ کہوں گا، ورنہ میرے پہ خدا کا قہر نازل ہو، ورنہ تو کچھ معاملہ سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر یہ جج صاحب، اس میں پہلے رکھ لیجئے، ہر ایک کی امید یہ تھی کہ یہ جو کوٹ لکھپت جیل میں 97/23 کا مقدمہ جو جج صاحب سن رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں تھا یہ بڑے آبجیکٹیولی اور بہت ہی منصفانہ طریقے سے سن رہے ہیں۔ 10 سال کی سزا تو ممکن نہیں تھی یہاں پہ، ادھر کچھ کام ہوگا، لیکن نندرس ہمارے سامنے دیکھیے اکبر صاحب، ایک تو یہ معاملہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان میں بعض اوقات عدالتیں ماحول کے تابع ہوتی ہیں، قانون کے تابع نہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے اس کو آپ اور میں تھوڑا تھوڑا خود کی جانوں پر جھیل چکے ہیں، اور ہماری وجہ سے کئی اور لوگ بھی اور کئی اور صحافی بھی اس کو جھیل چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس ماحول کی رعایت آپ کو دینی پڑے گی کہ یہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں آبجیکٹیولی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، جج صاحب کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی۔ اس کے بعد جب آپ ان کی گواہیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گواہ تو خالصتاً سرکاری ہیں، کوئی ایک ایسا گواہ موجود نہیں ہے جس کا تعلق نہ تو پولیس سے ہو، یعنی نہ اس کا استغاثہ سے ہو، نہ اس کا دفاع سے ہو، وہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گواہ ہے وہ خالصتاً مدعیان سے ہے، یعنی اس کا تعلق حکومت سے ہے۔ اور پولیس کی گواہی کب سے قبول ہونے لگی، یہ بھی پاکستان کے اندر ایک نئی روایت ہے کہ پولیس کی خالصتاً پولیس کی گواہی پہ ایک اس طرح کا فیصلہ ہوگا۔ پھر گواہی بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جو سازش کا معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میز کے نیچے اور صوفے کے پیچھے چھپ کے یہ معاملہ دیکھا۔ اچھا، اب ان کے پاس ایسا کیا تھا، اور وہ اس موقع پر، یعنی جہاں پر جس موقع کی وہ گواہی دے رہے ہیں آج کے زمانے میں، جس میں رافیل طیارے کا بھی ایک الیکٹرانک سگنیچر ہوتا ہے، جس میں ہر شخص کا ایک الیکٹرانک سگنیچر ہے۔ اس نے ریکارڈنگ ہی نہیں کی سر، اور وہ جو حسام جو ہے نا، اس نے ایک بیچ میں جو ہے اس سے جب پوچھا گیا کورٹ میں، جرا بھی ہوئی کہ یار تو وہاں پہ گیا تھا اور صرف اسپیناج کے مقصد کے لیے گیا تھا، وہاں پہ کوئی فون لے کے گیا، کوئی ریکارڈنگ کی، کوئی اور ریکارڈنگ ڈیوائس تھی، ہی ڈڈنٹ ایون بادر ٹو برنگ اے فون اپ ود ہم اور نیدر ریکارڈنگ ڈیوائس۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ وہاں جانے کا کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں پیش کر سکے کہ میں وہاں پہ گیا تھا، اس کی میں موجود کیوں تھا، اس کا اور میں نے کس نے مجھ کو دیکھا، وہ بھی کہانی نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ان میں سے ایک گواہ جو تھا وہ اس دن چھٹی پہ تھا تھانے سے، جی شادمان تھانے کا، اور ان میں سے گواہ کے اوپر وہ ایک گواہ کے اوپر باقاعدہ مقدمہ، مطلب اس کی باقاعدہ کارروائی ہوئی اس کے خلاف کہ آپ بغیر اطلاع کے چھٹی پہ کیوں تھے۔ تو خیر اینی وے، اب یہ جو لیکن یہ بھی کمال ہے حبیب صاحب کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ جو قانون کا، نظام انصاف کا جو مذاق ہم بنا رہے ہیں، اس میں امپورٹنٹ موسٹ چیز یہ ہے کہ بھائی تمام لوگ وہاں پہ جو نامزد ہیں، بیچ میں میں نامعلوم کی بات نہیں کر رہا، ایف آئی آرز کے اندر نامزد ہیں کہ یہ بندہ وہاں پہ گیا، اس کے بعد جس نے ان میں سے پریس کانفرنس کر لی وہ نکل گیا بیچ میں سے۔ بھائی جج صاحب کو کیس چھوڑ دینا چاہیے تھا، ایسا کیس، یہ بڑے اچھے جج صاحب ہیں، یہ جو لاہور والے جو کوٹ لکھپت میں سن رہے ہیں، لیکن ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا، جیسے عباس شاہ صاحب آپ کو یاد ہے، وہ سرگودا والے جنہوں نے چھوڑا تھا بیچ میں، جن سے یا لے لیا گیا جن سے کیس۔ یہ تماشا ہے کوئی کہ مطلب دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ ہمیں لیٹس فیس اٹ کہ وی آر لیونگ ان پاکستان۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ اور میں جانتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ان مقدمات کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، اگر وہ کہہ دی جائیں تو بہت سارے لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں گے تو وہ زیادہ مصیبت کا باعث بن جائیں گی ہمارے لیے۔ تو اس میں یہ جو مقدمے ہیں، اس میں اب مجھے جو اگلی فیوچر کی جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بری ہونا ایک کیس میں ابھی ایک کیس میں، ابھی ان کے اوپر کئی کیسز ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 9 مئی کو وہ لاہور میں نہیں تھے، کراچی میں تھے۔ جی، وہ کراچی میں تھے۔ تو یعنی ان کی جو پلی آف البائی ہے، یعنی ان کا موقع پر موجود نہ ہونا،
یہ ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے جو انہیں اگلے مقدمات میں بھی فائدہ دے. یعنی یا آپ کراچی میں ہو یا آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جی ہاں یہ آپ لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں. یہ آپ نے دو باتوں کو بالکل غلط. اچھا نہیں, میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ مجھے کیا سر, ہر بندے کو تقریباً یہ یقین ہے کہ آج بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ فارم 47 کے اسلام آباد سے اور پھر کچھ مشیر بھی ہیں قانونی معاملات کے حوالے سے, وہ آج چونکہ وہ بتا گئے ہیں. دیکھیں آپ نے, ورنہ مجھے ڈانٹنا تھا, آپ نے کہنا تھا یار یہ ایسے نہیں کہتے کہ عدالت کے فیصلوں کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے. چونکہ وہ بتا گئے ہیں کہ ابھی تو GHQ کیس میں بھی سزا ہونی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ گئے ہیں, چونکہ تو میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے اور پاکستان کے تمام لوگوں کو پتہ ہے, ڈیسائیڈ ہوا ہے. ہاں سب لوگ, تو چلیں وہ سب کچھ ہوگا. مجھے صرف یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے, کنسپریسی عمران خان صاحب پہ آپ نے ڈالی جس کو آپ ابھی تک پروو نہیں کر سکے, اور بتا کیا رہے ہیں حکومتی وزراء کی سزا تو عمران خان صاحب کو ہوگی. جی شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی عمران خان صاحب کہاں پہ تھے 9 مئی کے روز؟ وہ بھی بند ہے جیل میں. اسی دن تو اٹھایا تھا ان کو, اسی دن اس وجہ سے, اس ویڈیو کی وجہ سے, جس طرح سے پاکستان کے ایک مقبول لیڈر کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے بختربند گاڑی میں ڈالا گیا, لوگوں کا ایک عوامی رد عمل اور غصہ آیا. اچھا اس میں لیکن وہ غصہ دیکھیے, وہ غصہ حد سے باہر نکل گیا کسی حد تک, کہیں وہ حد سے باہر نکل گیا. اتنا تو نہیں ہوا, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی ڈالنا چاہیں اگلے تو سازش ڈال دیں, کیونکہ جس میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے, جس کی بیسس کے اوپر سزائیں ہیں اگلی اور بڑی والی, جن میں ہیوی قسم کی دفعات لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب تھے. وہ دیکھیے چکری ریسٹ ایریا اور پھر زمان پارک, ہر وقت شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے. دیکھیے اب یہاں سے ہی اگلے راستے نکلیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلے تھے جن سے آپ بھاگ رہے تھے, جن سے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ فیصلے ہونے نہیں چاہیے, اور میرا بھی خیال تھا, احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ یہ فیصلے نہ ہوتے اور لوگوں کو ضمانتیں دی جاتی, آہستہ آہستہ اپنے کول آف کیا جاتا اور اس کے بعد معاملہ چلتا. لیکن بعض لوگ بڑے دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سزائیں ہونی ہیں, اور سوائے فلاں فلاں اگر آپ کام کریں گے تو اس کے سوا کہتے ہیں irrefutable evidence. یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو میں سن رہا تھا, فرما رہے تھے irrefutable evidence, a single shred of irrefutable evidence. اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا دیں, ویسے ٹی وی والے بھی نہیں ان سے پوچھتے کہ پہن کیڑا irrefutable evidence تسی دس دو, ایک بار ٹی وی والوں کی مجبوری ہے. دیکھیے ایک بار یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے افسوسناک ہے, اور پاکستان کی عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی جو صورتحال ہے, اور پھر لوور جوڈیشری جو کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اس میں یوں کہیں کہ ایسے ہوا ہے, اور یوں کہیں کہ یہ گواہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا, یوں کہیں کہ اس میں دلیل کو نہیں دیکھا گیا, یہ کہیں کہ قانون کی اپلیکیشن غلط ہوئی ہے. یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اہم بات یہ ہے اکبر کہ یہ ماحول ہے جس کے تابع نظام چل رہا ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں صرف حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں کہ اگر کسی نے حبیب صاحب تھوڑا سا بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو, یا کوئی ہلکا پھلکا فلسفہ کہیں پڑھ لیا ہو, یا میں کہتا ہوں اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے کامن سینس بھی ہو, جہاں پہ لوگوں کا اعتبار نظام عدل سے اٹھ جائے, اس کے نتائج و مضمرات کیا ہوتے ہیں, یار یہ کسی کے دماغ میں نہیں آتا. یہ اگر کوئی سوچنے کے لیے تیار ہوتا تو ہم 26ویں ترمیم کرتے. پاکستان میں جو اس وقت طاقت کا نظام ہے وہ اتنا اس انداز سے چل رہا ہے کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ دب کے رہ جائے گا. تو ظاہر ہے طاقت کے مقابلے پہ آپ ہر کسی سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو, اور یہ توقع بھی نہیں رکھ سکتے کہ آپ کوئی طاقت کے جواب میں بڑی طاقت لے آئیں. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اب یہ جو مقدمے ہیں نا, یہ 9 مئی کے جو مقدمے ہیں, ان میں جہاں اس میں قانون کا امتحان ہے وہاں ججوں کا بھی امتحان ہے, اور جج اپنے اپنے امتحان کا نتیجہ وہ خود دیکھ لیں گے. میں نا ایک اچانک ہی میرے ذہن میں آیا, ول ڈیورنٹ کی ہے نا ہسٹری آف سویلائزیشن, ٹوائنبی کی. اچھا ٹوائنبی کی, آلن ٹوائنبی. نہیں میں ول ڈیورنٹ والی کی بات. اچھا ول ڈیورنٹ, جی. تو وہ میں اس میں رومن سویلائزیشن کا پڑھ رہا تھا, اینڈ دا ریزنس فار اسباب وہ کیا تھا, زوال سلطنت مغلیہ, اسی طرح سے اسباب زوال سلطنت رومن. تو اس میں ایک کیس لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے عدالت میں وہاں پہ یہ کیس دائر کیا کہ یہ جو میرا ساتھ ہمسایہ رہتا ہے یہ بڑا بدماش ہے, میرے گھر میں ایک انگور کی بیل لگی ہوئی تھی,
اور وہ بیل میرے گھر کے چھجے پر جا رہی تھی اور تھوڑی سی اس کی طرف چلی گئی, اس نے نیچے سے وہ کاٹ دی, یہ اس نے کیس دائر کیا. اب وہ دوسرا بندہ چونکہ طاقتور تھا تو اس نے کہا کہ, اور جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ جج صاحب نے کہا کہ یہ جو انگور کی بیل نہیں, اس کو درخت کہنا چاہیے, کیونکہ جو رومن لا کی جو 12 جلدیں ہیں نا, ان میں سے ایک جلد کے اندر بیل, انگور کی بیل کو درخت لکھا گیا ہے, وہ ٹائپ ہوگا یا جو بھی تھا, لیکن اس کی بیسس کے اوپر سزا نہیں ہوئی ایک طاقتور کو. اور پھر اس کے بعد اٹس اے لانگ اسٹوری. پھر اس کے بعد وہ اس کو یہاں پہ پن کرتا ہے کہ ایک مومنٹ ہوتی ہے, خدا نہ کرے, لیکن زوال رومن سلطنت کا اس طرح سے شروع ہوا کہ لوگوں کا اعتبار جب اٹھنا شروع ہو گیا, یار یہ کیا سزا دے. دیکھیے ریاستی نظم کا اہم ترین جو رکن ہے وہ عدلیہ ہے, اور عدلیہ پر سے بھروسہ اس طرح اٹھ جائے تو یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جو لوور جوڈیشری ہے اس کی غلطیوں کا ازالہ کر دے گی, اور اگر وہاں پر بھی نہ ہوا تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے. توقع تو اتنی خاص نہیں ہے, لیکن ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے یوں کئی بار محسوس ہوتا ہے. اکبر ایک بات سمجھیے, ایک بات پلیز, آپ جو ہے نا ہر بات پر مایوس نہ کیجیے لوگوں کو اس نظام سے, فار گاڈ سے. پہلے ہی پاکستان کا جو نظام ہے عدلیہ کا ہم نے جو حال کر دیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. There you go, sir. ٹھیک ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ اس نظم میں جو کچھ باقی بچا ہے نا, اس کو تھوڑا سا باقی رہنے دو, اس کا احترام باقی. میں وہیں پہ آ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو آپ بیچ کے اندر فکرے, یہ بیچ میں فکرے بازی جو ہے نا, یہ پلیز نہ کیا. نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں, میں آپ سے, مجھے امید کہاں پہ ہے, مجھے امید یہاں پہ ہے. مجھے سم ہاؤ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ضد کا معاملہ ہے, ایک طرف یہ معاملہ کہ 9 مئی میں تو سزائیں ہونی ہیں, یا آپ معافی مانگیں اور آپ قبول کریں کہ آپ نے یہ سازش کی تھی تو پھر آپ کی معافی ہو سکتی ہے, وگرنہ دوسرا ایک ٹوکن کے طور پہ سزا تو ہم نے دینی ہے. اب مجھے امید اس چیز میں ہے, 26ویں آئینی ترمیم آپ نے بالکل درست فرمایا سر, اس کے بعد جو معاملہ ہے عدالتوں کا, اس وجہ سے زیادہ توقع نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, توقع کہاں پہ, توقع یہاں پہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ لوور کورٹس کی حد تک رک جائے, کہ دیکھیں ٹوکن سزائیں تو ہم نے دلوا دیں, اور اس کے بعد اوپر جا کے ہلکا پھلکا جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے یہ حکومت بھی اپنا ٹائم پوری کرتی جائے, کیونکہ خوف کیا ہے, عمران خان صاحب باہر آ گئے تو یہ حکومت نہیں چل پائے گی. تو اس معاملے کو وہاں تک لے جانا مقصود ہے کہ جہاں تک یہ حکومت کا ٹائم تقریباً پورا ہونے کے قریب آیا, دیکھیں یہ تو وہاں تک لے جا کے, دیکھیں یہ تو ایک بالکل ایک دوسری بات ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر کسی کے دل میں غصہ رہا تو پھر کیا کر لیں گے بات, کیونکہ معاملہ طاقت سے چل رہا ہے, تو اس نے زن سے کام لے رہا تھا. جب طاقت سے کام چل رہا ہے تو نہیں, میں اس لیے میں کسی کے غصے کو یا کسی کی طاقت کو اہمیت نہیں دیتا عدالتوں کے مقابلے میں. اب یہ معاملہ اعلیٰ عدالت میں جائے گا, اعلیٰ عدالت میں کم از کم کھلی عدالت میں ہائی کورٹ کو کچھ تو خیال ہوگا, کم از کم میڈیا تو الاؤڈ ہوگا, کم از کم میڈیا تو جا سکے گا, بات تو سن سکے گا. نہیں لگ جائے گی جی, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹس میں یہ معاملہ جائے گا تو وہاں بات تو کھلے گی. اور سیاسی تحریک اور سیاستدان بعض اوقات وہ خود زہر کا پیالہ پی لیتا ہے, لیکن اس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ میں اس نظام کی کمزوری کو ایکسپوز کرتا ہوں. تو وہ تو ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب اپنی جان پہ کھیل کے پھر محمود رشید, اعجاز چودھری صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ صاحب, اور ان جیسے بہت سارے لوگ. دیٹ پرٹیکولر نیم سر, ڈاکٹر یاسمین راشد جی, 80 سال کے قریب عمر, طبیعت انتہائی ناساز, اور ابھی تازہ اسپتال بار بار ایڈمٹ ہوتی ہیں, اور سب ان کو ماسک جو بھی لگتا ہے, اور ان کی جو کینسر پیشنٹ بھی ہیں, ایوری تھنگ. توقع یہ تھی کہ یار ادھر کوئی رعایت ہوگی یا ادھر کوئی ضمانت کی, تو اب وہ لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں جو انتہائی خلاف, دیکھیے بغض سے بھرے بیٹھے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں ڈاکٹر یاسمین. دیکھیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ خاتون حریت بن چکی ہیں پاکستان کی. ہاں ٹھیک بات. اب وہ انہیں, اور اس عمر میں آ کے 80 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے جو کام کیا ہے, یہ اعزاز انہیں لوگوں نے دے دینا. تو یہ وہ تو اب خاتون حریت ہی ہیں, اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی کم کوئی کم انہوں نے برداشت نہیں کیا. ہاں دوسری طرف ایک لطیفہ بھی ہوا ہے, آپ خاتون حریت کہہ رہے ہیں, ایک لطیفہ بھی ہوا ہے, اور وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک ان کی پارٹی کی ورکر ایک ان کا پوسٹر لے کے کھڑی ہو گئی جس پہ لکھا ہوا مادر ملت. آپ کس مقام پہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں؟ صحیح, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, مطلب کیا کہاں پہ چلے. میں صرف معذرت چاہتا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکلی اہم بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا مستقبل اس پہ نظر رکھنی چاہیے. جی, اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ایک راستہ ملتا ہے نکلنے کا,
تو شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے سے ظاہر ہے ان کے بیٹے کے اوپر کئی تحفظات ہیں جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی پر بھی کئی انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھتی ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر آگے چل کے کوئی اس طرح کی صورت بنتی ہے کہ جس میں وہ جیل سے باہر آ جائیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی کئی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. کچھ راستے نکل سکتے کچھ راستے ہیں. نکل سکتے ہیں. پولیٹیکل موسٹ پرسن. آخری سوال چھوٹا سا وہ یہ کہ یہ اس طرح کے فیصلے جو کہ آنے کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا, ایک رائے تو دوسری طرف سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے لیڈ کرنا تھا اس کو انہوں نے اندر کر دیتا سی تو کہ کون لیڈ کرے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں سے نئی آرگینک ابھرتی رہتی لیڈر سے. ایسے نہیں لگتا ایٹ دا ویری سیم ٹائم کہ ہر بندے نے سنا ہوگا, ہر بندے کو میرٹس کا بھی پتہ ہے کہ کس بیسس کے اوپر فیصلہ ہوا اور کیوں نہیں ہوا, تو یہ تو ایک نئی روح پھونک دے گا لوگوں کے جذبے کے اندر تحریک چلانے کے لیے. یہ ایک دوسری طرف ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی مایوسی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے کم از کم کسی ایک طرف آ جاتے ہیں, وہ اپنی ایک رائے پختہ کر لیتے ہیں, وہ رائے بنا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے کچھ رائے تو بن جائے گی, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو خوف کا پیغام بھی دینا تھا جو دیا گیا ہے ان فیصلوں سے. میں صرف اتنی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بات سے کہ جو مایوسی ہے اس کا نکاس سیف طریقے سے ہو. آمین. آمین. اجازت دیں. اللہ حافظ.